السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے آج سے 4 سال پہلے جب میں امریکہ آیا تو پہلے بلاگ لکھنے شروع کیے. کوئی 1000 سے زیادہ بلاگز لکھ دیے. اب کوئی 200 کے قریب ویلاگس ہو گئے ہیں. اور مجھے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ ساری باتیں ہوا میں کر رہے ہیں, آپ کسی کو کنونس کر سکیں. تو میں نے انہیں کہتا تھا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ میرا اظہار ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ہونا ہے. ہم جیسے لوگ, جذباتی قسم کے لوگ, ہمیں اپنا غبار نکالنا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کائنات کا رقص ہے اس کے ساتھ ہمیں ڈینس کرنا ہے. ہم نے اس فلو میں جانا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ ہم نہ کریچر ہیں نہ بینگ ہیں, بلکہ ہم وہ فیلڈ ہیں جس میں یہ سارا تماشا ہو رہا ہے. تو یہ ہماری مجبوری ہے. نہ اس سے ہمیں پیسہ ملتا ہے, نہ اس سے کوئی شہرت, طاقت یا اس طرح کا شوق ہے. دیکھیں, اب چیزیں بہت کلیئر ہوتی جا رہی ہیں. پاکستان کے معاملات سب کے سامنے ہیں کہ یہ سارا کھیل بدماشی کا 1,00,000 اشرافیہ کا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ چاہے وہ نون لیگ کا نام دے دیں, پیپل پارٹی کا, عمران کوکینی کا, الطاف حسین کی پارٹی کا, ملا فضل کی, کسی کا, اور ISI, فوج, اسٹیبلشمنٹ, سارے. کل ایک بہت دلچسپ یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ, کل ایک بلکہ کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں, وہ پولیٹکس پڑھتی ہے اور بڑا انٹرسٹ میرے ویلاگس میں لیتی ہے پاکستان سے. وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ آپ کیا اس چیز پہ روشنی ڈالیں گے کہ ایتھنیسٹی جو ہے, لنگوسٹک جو معاملات ہیں, ان میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کبھی پازیٹیو رول بھی رہا ہے. بہت اچھا سوال ہے. پولیٹکس کے اسٹوڈنٹ ضرور اس پہ ڈیبیٹ کریں, اس پہ غور کریں. دیکھیں, پہلے تو اس چیز پہ آئیں کہ ڈیپ سٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ ہے کیا. بیسیکلی ڈیپ سٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ نیشنل گورنمنٹس کے تحفظ کو گارنٹی کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے ان کو چاہے جو مرضی کرنا پڑے, ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا پڑے, کسی کا جینوسائیڈ نسل کا کرنا پڑے. ایسٹ پاکستان کا کھونا از اے کلاسک ایگزامپل جی. کاش حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ شائع ہوتی, کاش وہ امریکن کونسلیٹ جو ڈھاکہ میں ہے اس کی جو وائرز, جو ٹیپس ریلیز ہوئی ہیں, یہاں کچھ عرصہ بعد وہ پبلک ہو جاتا ہے ریکارڈ, تو وہ ان کی ہینری کسنجر سے رابطے کاش وہ آؤٹ ہو جائیں اور لوگ پڑھیں کہ کیا ہوا کیا تھا ادھر. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں شوق ہی نہیں ہے چیزوں کو ان رائٹ پرسپیکٹو دیکھنے کا. ہمارا مسئلہ تو مذہب پرستی ہے. ہم تو پولیس سے چاہتے ہیں جی کہ یہ وقوع ہوا تھا, اور ہم اس کو کوفے والوں کی طرح اور مزید کہانیاں. ہائے, کل ایک وہ میمکری کی ایک عورت نے بڑی فرینچ انگریزی سٹائل میں, آئی واز ملٹی ریپڈ ان فرنٹ آف چلڈرن. یار جانے دیں, کیوں مذاق بنا رہے ہیں اپنے ملک کا, کیوں مذاق بنا رہے ہیں. ملٹی ریپڈ بفور یور چلڈرن ان لاہور, ان دی ویسینٹی آف لاہور. ان امیجنیبل کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو, کسی نے دیکھا ہی نہ. جناب, یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں, خدا را اس سے نکلیں. دیکھیں, میں کیوں یہ امریکن کیپ ویئر کر رہا ہوں. وائی آئی ویئر لو آف دس یونائٹڈ اسٹیٹس آن مائی سلیوز. ٹھیک ہے جی, میں کیوں ٹرمپ کی ڈی پیز لگاتا ہوں. میں پاگل تو نہیں ہوں. یو سی, آئی آبزرو, آئی سی تھنگس. دیکھیں, ٹرمپ وہ شخص ہے جس نے وار تھیٹرز کو کلوز کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اسے نوبیل پیس پرائز مل جانا اس دفعہ کا. ہو کیا رہا تھا, ڈیموکریٹس کر کیا رہے تھے, وہی بکواسیات. وہ نیتانیاہو کو بھی لاؤ, اس کو بھی لاؤ, ٹیبل پہ لاؤ, انیکسیشن نہ کرو, وہ نہ کرو. اس نے کہا یار جیسے رہ رہے ہیں نا اپنے اسی میں بھائی چارہ پیدا کریں. ٹھیک ہے نا, پہلے دبئی اور اس کو ملایا, پھر اب بحرین اور اس کو ملایا,
پھر اب عمان وغیرہ کو ساتھ ملا رہا ہے، سعودی عرب کا انتظار ہے، وہ ذرا ملوں کو تکلیف اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. وار تھیٹرز اس نے بند کی ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ ہے ہی نیگیٹو کاموں کے لیے. ڈیپ اسٹیٹ از اے ویو ڈیورس یا انٹیگنسٹک یا ڈائمیٹریکلی اپوزٹ ٹو دا ویو آف مائی ہیرو ہیلینا نوٹسبرگ، جو ہم لوگ ڈی سینٹرلائزیشن کا دیتے ہیں. دیکھیں میں ادھر فرض کریں آ کے آباد ہوتا ہوں اس پیچھے گھر میں، ٹھیک ہے جی، میں پوچھوں گا کہ یار ہم کس کاؤنٹی میں ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد میں پوچھوں گا کہ ہمارے اسٹیٹ کے کیا رائٹس ہیں، ٹھیک ہے. پھر میں نے یہ اگر کوئی درخت کاٹنا ہے، درخت کو کوئی ٹھیک ٹھاک کرنا ہے، میں پوچھوں گا یار یہ کس سے پوچھنا ہمیں پڑے گا سارا. جہاں میں نوٹ کروں گا کہ یہ معاملات اتنے ٹھیک نہیں ہیں، وہاں میں جو ہے ہوں، وہاں میں اپنے میں وہاں وسل بلوئنگ کروں گا، جو میں کرتا رہا. لائک میں تو سول سروسز میں اسٹیبلشمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا تھا ایز اے گورنمنٹ سرونٹ، میں تب بھی وسل بلوئنگ کرتا ہوتا تھا. آئی گیو ریئلی اے ڈیم ٹو اٹ. تو اس وجہ سے آپ کو چیزوں کو ان پرسپیکٹو میں دیکھیں. جہاں تک تو یہ ایشو ہے کہ اپنا اسٹیبلشمنٹ ایسے کیوں کرتی ہے، بھئی اس کا تو جواب ہے، اس کا تو جواب وہی ہے، مجھے ISI سے پیار ہے، مجھے پاک فوج سے پیار ہے. کیوں پیار ہے جی؟ لال قلعے دلی پہ حملہ لگانا ہے، وہ اپنا جھنڈا لگانا ہے. کیوں پیار ہے جی؟ وہ اس نے اس کو نعرہ مار دیا. یہ رات کو فوجی ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور انہوں نے اچھی حفاظت کی مشرقی پاکستان میں. چودائی انہوں نے جو مشرقی پاکستان میں کی، چوکیدارہ کر دیا نا انہوں نے. کمال ہے. ویسے میں حیران ہوتا ہوں، چیزیں اتنی سادہ ہیں. تو اسٹیبلشمنٹس میں اس بچی کو کہوں گا از اے نیگیٹو رول. اس سے باہر ہمیں نکالنا تھا. لبرلز ڈیموکریٹس نے، لیفٹ نے بھی نہیں نکالنا تھا. لیفٹ کی ایک اپنی ڈکٹیٹرشپ ہے. کل ایک لڑکا لندن میں پیدا ہوا. تو یہ جو بچے ویسٹرن کچھ پیدا ہوتے ہیں، یہ اگر جب اسلام کی فولڈ میں آتے ہیں یا یہ پیٹریوٹک فولڈز انسانیت کی فولڈ میں آتے ہیں نا، تو ان کو بڑا جنون چڑھتا ہے نوم چمسکی بننے کا، لینن بننے کا. اور یہ پھر اپنی ایک وہ مہاجر ان لنڈن کے نام سے اپنا ٹویٹر ہینڈل بھی چلاتا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا نظر صاحب کل آپ اپولوجائز کریں، وکٹم ہے وہ، اس کو لاڈ پیار کریں اور رونا شروع کر دیں. مجھے تو ویسے ہی پورے پاکستان کے حالات پر ہی رونا آ جاتا ہے. وہ ریپ پہ تو کیا خیر میں نے رونا تھا جو ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ مجھے کہتا ہے اچھا سر میں نے آپ کی بات مان لی، ہمارے ساتھ یوگیز کی سپورٹ میں ساتھ دیں. مجھے ہنسی بھی آئی. میں وہ آدمی ہوں جو 2010 اور 11 میں 2 دفعہ ڈیٹین ہوا اورمچی میں. میں اورمچی کے ذریعے جاتا تھا چین، ٹھیک ہے جی. اور میں نے سب سے پہلے یوگیرز کا مسئلہ پاکستان میں اٹھایا تھا اپنی فیس بک کے تھرو، اور مجھے انہوں نے کاؤنٹر کیا تھا میری فیس بک کے، یہ دیکھ تو ہمارے میں انوالومنٹ کرتا ہے. وہ میرے لکیلی ایک وہاں کنیکشنز تھے جن وجہ سے میں چھوٹا. آج میں چین کی جیل میں مر جانا تھا، ٹھیک ہے جی. ایک دفعہ مجھے بیجنگ میں ان معاملات میں پکڑا گیا. آپ نے اگر کروسیڈ کرنی ہے نا جناب صاحب، تو آپ اپنی لندن کی حکومت کو کہتے کہ آپ بھائی جی یہ 5G ہواوے کیسے لائے ہیں، اب بند کی ہے نا. ٹرمپ نے تو تب کہا تھا کہ ان بدماشوں سے جان چھڑاؤ. اس میں بھی چین کے خلاف اگر کوئی واقعی اقدامات کسی نے کیے، ٹرمپ نے کیے ہیں نا. ایران کے خلاف بھی ٹرمپ نے کیے ہیں نا مزید، کہ یار اس پہ سینکشنز لگاؤ، یہ کیوں ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہا ہے. آپ چینی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں، ٹھیک ہے جی، اعلانیہ طور پہ بائیکاٹ کر دیں کہ میں کوئی چین کی چیز پہنوں گا ہی نہیں. جیسے ٹرمپ نے کہا ہے کہ مینوفیکچر ان USA. ادھر آؤ، ادھر مرو سارے. میک امریکہ گریٹ اگین میگا کا کل بھی بہت اچھا پروسیشن ادھر ہوا، ٹھیک ہے نا. پیٹریوٹزم لائی نا، ہم میں پیٹریوٹزم ہے. تو وہ لڑکا بیچارہ کولا صاحب، اس نے کیا بیچارے پوپٹ سے نے یوگیرز کے لیے کرنا. یوگیرز ایک اتنا وائڈر مسئلہ ہے. وہ جو کینیڈین خاتون
مین اس کا سمبل تھی، میرے اس کے ساتھ لنکس پہ میرے پیچھے ادھر بھی چڑھائی کری رکھی جب میں باہر ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ معاملات بہت، ادھر بھی امریکہ میں یوگیٹس کے فنڈ کھانے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے اسے کہا تھا کینیڈین چیپٹر کو جوائن کر اور اس کو سٹڈی کر مزید کیسے ہم ان کو بچا سکتے ہیں. حال ہی میں والٹ ڈزنی نے ایک فلم بنائی ہے جس کی 1 منٹ کا کلپ یوگیٹ سے ہے، اور وہ شنجیانگ پروونس سے ہے. وہ 1 منٹ کے کلپ کے لیے انہوں نے چائنا کا شکریہ ادا کیا. امریکنز بائیکاٹ کر رہے ہیں ڈزنی کی اس مووی کا جسٹ بیکاز آف دیٹ. یہ ہے چیزیں کرنے والی. ادروائز تو یہی ہے کہ پاکستان جیسے بھوکے ننگے لوگ آپ چین کو کہیں گے کہ جی ہمیں پیسے دیں اور ہماری بجائیں جتنی آپ بجا سکتے ہیں. دیکھیں کل میں نے کہا تھا پاکستانی 1 لاکھ اشرافیہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کپڑے اتار کے بیٹھی ہے، بینچ سجا کے اشتہار لگا کے بیٹھی ہے کہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، آپ جس قیمت پر بھی ہمیں جون سا ہے جس طرح آگے پیچھے سے بجانی ہے ہماری، جو مرضی کریں، بس ہمیں پیسے دیتے جائیں. اینڈ وی آر اپ فار سیل. دیٹس اٹ، فرسٹ کلاس. اس طرح کے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں. پاکستان اس وقت بہت خطرناک ہے پولیٹی آف ورڈ میں. یہ مجھے پتہ ہے، میں ادھر امریکن تھنک ٹینکس کے ساتھ تھوڑا انٹریکٹ کرتا ہوں، وہ بہت ورڈ ہیں پاکستان کے بارے میں. انڈیا تو دیکھیں جی ایک انٹیگریٹڈ پارٹ ہے، اور پھر بھی اس میں ایجوکیشن لیول زیادہ ہیں، کوئی پیٹریوٹزم اس میں ہے، اور اس نے کچھ سٹرائکس کیپٹلسٹ ورلڈ میں تھرو سروسز سیکٹر، سافٹ ویئر کے ٹیکنیکس اور باقی چیزوں سے کچھ کر لی ہے. وہ اس کا مقابلہ نہیں. پاکستان میں ڈیوائڈ اینڈ رول میں یہ اتنا آگے چلے گئے کہ اب پاکستان ایک انارکی کا پھوڑا بنا ہوا ہے. The chaos and anarchy the establishment creates to have a go at the population in their own command structure sometimes play a very hellish role which it is playing in Pakistan. پاکستان میں اب ایسا ہو رہا ہے. دیکھیں کل مائک پومپیو کی تصویر تھی ایک طالبان کے مولوی کے ساتھ، اس پہ ٹویٹس دیکھیں، اللہ کا نظام دیکھیں کیسے پومپیو عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے. جس دن انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ 9/11 کے بعد حملہ کرنا ہے، میں واحد مخالف تھا اس چیز کے. میں جنرل محمود میرا نیبر ہے لاہور کینٹ میں، میں اسے ہمیشہ آج بھی کہتا ہوں کہ تجھے جہنم جون سی ہے نا، تجھے یہ فیصلہ تمہارا کہ افغانستان کے طالبان وہ ملا عمر کی رجیم کو تباہ و برباد کرنے کا امریکہ کے ساتھ مل کر جو گناہ کبیرہ تم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم رسید کرے گا. اور وہ مجھے ہنسی میں کہتا ہوتا تھا کہ جو میں نے نواز شریف سے ملک کو بچایا ہے شاید اس سے بیلنس آف ہو جائے. تو وہ بعد میں ویسے نواز شریف جب وزیر اعظم بنا تو اس کے بھی چوما چاٹا گٹے پکڑنے گوڈوں میں بیٹھ کے آگے سر جی معاف کر دیں. وہ مشرف نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا، ٹمکان نے کہا تھا، اور مولانا طارق جمیل صاحب اس کے بہت بڑے سفارشی تھے. یہ سب بغیرتیاں ہیں. تو میں بات کر رہا تھا اس تصویر کی، اور جناب پومپیو شومپیو کہہ رہے ہیں جان چھوڑیں، ہماری جان چھوڑیں، یہ لیں چارج اور پکڑیں. پومپیو کا تو بال بھی نہیں یہ طالبان شالبان بیگا کر سکتے. آئے نا ذرا امریکہ. میں تو کہتا ہوں 9/11 واز کریٹڈ. یہ کیا باتیں کرتے ہیں امریکہ کی. آئے ذرا مرے ادھر جا کے لائیں. ہاں ملا عمر کی رجیم کی میں سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ کچھ اسلامک پرنسپلز بنی تھی بردرہڈ کے، انسانیت کے، سب قبائل کو اکٹھا لے کے چلی، انصاف پرووائڈ انہوں نے کیا. اسی طرح کی وہ اگین چاہتے ہیں، لیکن ISI اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ہے. امریکہ چاہتا ہے. امریکہ خلیل ظالمے کے تھرو ادھر پیس لانے کی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ میں ہے کہ امریکہ شوڈ پل آؤٹ. حالانکہ یہ ڈیموکریٹس پانڈے سے یہ اوباما شماما ابھی بھی لگے ہوئے ہیں کہ بڑی زیادتی ہے، ادھر سے پل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، 20 سال ہم ادھر رہے ہیں، یہ ہے وہ، تاکہ اور بندے مریں. ٹھیک ہے نا جی. تو پاکستان کی ISI ابھی بھی گند کر رہی ہے. پشتینوں کے خلاف ان کا مقابلہ کرا دیا کہ پھر چڑھائی رہے.
کیوس اور انارکی جو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں کریٹ کی ہے اپنے اقتدار کی خاطر، وہ اب پھوڑا بن گئی ہے. اس میں اتنی پیپ بھر گئی ہے، اتنی اس میں گند بھر گیا ہے بیکٹیریا کا، کہ آج مجھے کوئی بندہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی تو آئے گا جی پھوڑے کی سرجری. کوئی نہیں آئے گا. لیٹ می بی ویری کلیئر، کوئی نہیں آئے گا. میرے جیسے کبھی کوئی سر نہیں خراب، دماغ نہیں خراب ہے کہ میں بھی ادھر جہاز پکڑ کے آتا پھروں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کوفے والے بن کے میرا ہی ادھر تابڑا بجا دیں. جناب یہ پھوڑا پھیلتا رہے گا. یہ کینسرس پھوڑا ہے. یہ پورے بدن، اس وقت پاکستان بو مار رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں سارے ارد گرد کی اسٹیٹس کے لیے پاکستان بو مار رہا ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر اینڈ ٹو ایڈمٹ اٹ. اور اس بو میں یہ 22 کروڑ لوگ دیکھنا ہماری نظروں کے سامنے مریں گے. قدرت بدلہ لیتی ہے. ویسٹ کوسٹ میں جہاں آگے لگی ہوئی ہیں امریکہ میں، آپ کو پتہ ہے نیو جرسی اسٹیٹ کا جو ایریا ہے، ٹوٹل ایریا، اس جتنی آگ ویسٹ کوسٹ میں آگے لگی ہوئی ہیں. دیکھیں نیو جرسی اتنی بڑی اسٹیٹ ہے اور آپ ادھر گھومیں پھریں پتہ ہی نہیں لگتا. کچھ 3 گھنٹے پہ کئی کونے ہیں اس کی باؤنڈریز ہیں ڈرائیو پہ، ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں کجا سارے میں آگ لگی ہوئی ہو، کیا اس پہ اثر پڑے گا. ویسٹ کوسٹ ان لیویبل ہو گئی ہے یو ایس کی، جو کہ بڑی زبردست کوسٹ سمجھی جاتی تھی، جہاں سے مٹیریل امریکن ڈریم ریئلائز ہوا. سیاٹل میں سٹار بکس کا چیف بیٹھتا ہے، سیاٹل میں بوئنگ کا چیف بیٹھتا ہے، سیاٹل میں مائکروسافٹ کا چیف بیٹھتا ہے، سیاٹل میں ایمیزون کا ورلڈ کا ریچسٹ پرسن جیف بیزوس بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور وہ ساری ویسٹ کوسٹ ان آگوں نے ان لیویبل کر دی ہے. یہ قدرت کے کان، قدرت نہیں چھوڑے گی. میں آپ کو جب امریکہ کی تعریف کرتا ہوں میں ریلیٹیو سینس میں کرتا ہوں. میں ادھر رہنے والے لوگوں کی انسانیت پہ، اور وہ بھی میں گوروں کی بات کرتا ہوں، اور میں بڑا وکل ہوں ان چیزوں کے بارے میں. یہ مادہ پرستی نے ہمیں تباہ کیا ہے. یہ مادہ پرستی کی جنگیں ہیں. آج بھی اگر ہم روح کو فوقیت دینے لگ پڑیں جسموں پر، آپ اثر دیکھیں کیا ہوگا. ایک تو اتنا اچھا سسٹم ہے لائف کا کہ ایٹ دی ورسٹ سٹیج فرض کریں کہ 97% آپ کا جسم گل گیا ہے، روحانی روح لائٹ بالکل ڈیڈ سی ہو گئی ہے. آپ اس 3% لائٹ کو بھی اگر گلو کرنا آج سے شروع کر دیں، وہ پورے جسم کو پھر ہرا بھرا کر دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی درخت بالکل سوکھ مر رہے ہوتے ہیں، ایک دم دے ول پک اپ لائف. تو جناب یہ بہت مزہ ہے اس انرجی کا. اینی ٹائم اٹ کین بی رینیوڈ. 81 سال کا بابا بھی جوان ہو سکتا ہے اس انرجی سے، اس فلسفے سے. تو اپنا بہت خیال رکھیں جی. چکروں شکروں میں کسی میں نہ آئیں، سچائی کی طرف رہیں. میں کنٹینوسلی ان ویلاگ سے آپ کو وہ سچ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ کو خوفناک لگ رہا ہے، جو ہے بھی خوفناک آپ کی گندگیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. ادروائز سچ نے کیا خوفناک ہونا. میں جس سچ میں رہ رہا ہوں وہ تو ایک کائنات کا رقص ہے. وہ تو بہت حسین و جمیل رقص ہے جس میں ہر سو ہر وقت 24 گھنٹے بالکل ایک عجیب قسم کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے